السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی فہما رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار اللہ تبارک و تعالی احکام الحاکمین رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء امام المرسلین امام المجاہدین رؤوف الرحیم رحمت للعالمین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں۔ جو بندہ اللہ کے گھر مسجد کے ساتھ پیار کرتا ہے، اللہ رب العالمین بھی ایسے بندے کے ساتھ پیار کرتے ہیں۔ ایک بندہ اپنے گھر کے ساتھ پیار کرتا ہے تو گھر والے خوش ہوتے ہیں، ایک بندہ اپنے کاروبار کے ساتھ پیار اور محبت کرتا ہے تو اسے دنیاوی فائدے ملتے ہیں، اسی طرح جو بندہ اللہ رب العالمین کے گھر مسجد کے ساتھ پیار کرتا ہے، اللہ دنیاوی فائدے بھی دیتے ہیں اور آخری فائدے بھی دیتے ہیں۔ کائنات کے رب نے اعلان فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، لوگوں مساجد اللہ کا گھر ہیں، اور حدیث کے الفاظ ہیں فی بیت من بیوت اللہ، مسجد میں نماز پڑھنے والا وہ کون ہے؟ اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر میں نماز پڑھنے والا، فی بیت من بیوت اللہ، اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر میں نماز پڑھنے والا۔
جو بندہ مسجد میں آتا ہے اصل میں وہ اپنے رب کے گھر میں آتا ہے. اور کوئی بندہ یہ نہ سوچے اذان ہو گئی ہے، کاروبار میں رش بڑھ گیا ہے، دکان پہ گاہکوں کی بھرمار ہے، میرے پاس پیسے بڑے آ رہے ہیں، نماز کے وقت میں نے یہ کام کر لیا ہے، یہ کام کر لیا ہے، یہ کام کر لیا ہے، بلکہ وہ اپنی بد نصیبی سمجھے کہ اللہ نے اسے اپنے گھر میں آنے کی توفیق ہی نہیں دی. میرے گھر میں میرا دشمن کیسے آ سکتا ہے؟ میرے گھر میں وہ بندہ قدم کیسے رکھ سکتا ہے جس کو میں پسند نہیں کرتا؟ میرے گھر میں میرا مخالف کیسے آ سکتا ہے؟ اے اللہ کے بندو، یہ بات یاد رکھو کہ اللہ کے گھر میں بھی وہی بندہ آتا ہے جس کو اللہ پسند کرتے ہیں. نہیں تو دنیا دیکھے کتنی زیادہ ہے. آج بعض لوگ کہتے ہیں مسجداں بڑیاں ہو گئی ہیں، گلی گلی چ مسجد. اگر ایک گلی کے سارے افراد مسجد میں آ جائیں تو یہ مسجدیں بھی کم پڑ جائیں اور مسجدوں کی ضرورت پڑے. کبھی ایک وقت تھا مساجد کچی اور نمازی پکے. مسجد نبوی کا منظر دیکھنا کہ مسجد نبوی کی چھت کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی، نمازی اتنے پکے کچی زمین پہ نماز پڑھتے. اور قربان جاؤں جب بارش پڑتی کیچڑ ہو جاتا، لوگوں کی پیشانیاں کیچڑ کے اوپر سجدے کرتی. اور جب گرمی ہوتی، آج لوگ ڈھونڈتے ہیں مساجد، گرمی ہے ہم نے نماز اے سی والی مسجد میں پڑھنی ہے. جتھے اے سی لگا ہوئے اتنے بھج بھج کے جاندے نے، کول والی مسیت نو انجی چھڑ دیندے یہ ماری مسیت ہے. اور صحابہ کرام کی کیفیت دیکھنا، جب گرمی کی شدت ہوتی سر سے پگڑی اتار کے سامنے زمین پہ رکھ لیتے. اور عرب کی زمین کیا؟ پتھریلی زمین. کپڑے کے اوپر سجدہ کرتے کہ کہیں ہماری پیشانی جو ہے وہ جل نہ جائے. اس حالت میں بھی انہوں نے مساجد کو آباد رکھا. اور آج مساجد کیا ہیں؟ یہاں پہ بہترین قالین ہے، یہاں پہ پانی کا انتظام ہے، وافر مقدار میں پانی، یہاں پہ غسل خانے، یہاں پہ واش روم. لیکن پھر بھی نمازیوں کی تعداد کتنی ہے؟ جس دن 1.5 صف ہو جائے نا، اسی بڑے خوش ہونے اج مسجد چ بڑی رونق ہے. ہاں جی، اج مسجد چ بڑی رونق ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا لوگوں کو پتہ چل جائے پہلی صف میں نماز پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، لوگ اس کے لیے کوڑا ڈالیں، اس کے لیے کوڑا ڈالیں. تو اج مسیتاں چ ہوندی ایک صف. یہ ہمارے زوال کی داستان نہیں، اس سے ہمارا زوال شروع نہیں ہوا. جب مسجدیں ویران
ہسپتال آباد، جب مسجدیں ویران جیلیں آباد، جب مسجدیں ویران کلب آباد، جب مسجدیں ویران ڈاکٹروں کی دکانیں بھری ہیں۔ اللہ کی قسم ہے، جو ایک نمازی ہے وہ جسمانی طور پہ بھی مضبوط ہوتا ہے۔ نمازی بندہ بیماری لگ بھی جائے لیکن اللہ اس کے اعصاب مضبوط کر دیتے ہیں۔ نمازی آدمی وہ کبھی بھی آپ کو جیل میں نہیں ملے گا۔ نمازی آدمی کبھی بھی آپ کو بازار میں آوارہ گردی کرتا نہیں ملے گا۔ جب مسجدیں آباد تھیں لوگ ہم سے ڈرتے تھے، ہزاروں میل کی مسافت پہ بیٹھا ہوا دشمن ہم سے کانپتا تھا، لیکن آج کیا ہے؟ ہمارے پاس میزائل بھی ہیں، آج ہمارے پاس جناب بم بھی ہیں، آج ہم نیوکلیئر پاور بھی ہیں، لیکن دشمن ہمیں آنکھ دکھاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم نے رب کا گھر چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کے گھر سے رشتہ ہی کوئی نہیں۔ رشتے بناتے ہیں ہم ایم پی اے ایم این اے کے ساتھ، رشتے بناتے ہیں ہم وزیر مشیر کے ساتھ۔ جناب چودھری صاحب میرے بڑے تعلق والے، اور جناب میرے کو روز آ کے چاہ پیندے، ہاں جی، اور اللہ کے ساتھ رشتہ بناؤ، اللہ تمہیں دنیا داروں کے سامنے نہیں بیٹھنے دے گا، اللہ تمہیں دنیا داروں کے سامنے سوالی نہیں بنائے گا۔ جو بندہ اللہ کا سوالی بن جائے، دنیا دار پھر اس سے حضرات ذی وقار کبھی بھی اس کو کم تر نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کا تعلق اس کے رب کے ساتھ ہے۔ آج اللہ ہمیں اپنے ساتھ تعلق بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنے پیاروں میں شامل کر لے۔ قرآن مجید بڑا پڑا ہے کہ اللہ والوں کی دعا کیا ہوتی ہے؟ اللہ ہم تیرے سے اپنا تعلق جوڑنا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا لے، اللہ ہمیں نیک بندوں میں شامل کر لے، اللہ پرہیزگاروں میں شامل کر دے۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اللہ ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ، اللہ ہمیں جب موت دے تو ایمان والوں کے ساتھ دے، اور پھر ہمارا انجام ہو تو صالح لوگوں کے ساتھ ہو۔ اللہ کے ساتھ تعلق بندے کو بنانا چاہیے، اور اللہ کے ساتھ تعلق کب بنتا ہے؟ جب بندہ مسجد کے ساتھ پیار کرتا ہے، جب بندہ مسجد میں اللہ رب العالمین کا فریضہ ادا کرتا ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد، فرمایا ان لوگوں کو خوشخبری دے دو جو اندھیروں میں چل کے مسجد میں آتے ہیں، بالنور التام یوم القیامہ، قیامت والے دن اللہ انہیں روشنیاں عطا فرما دے گا۔ فجر کی نماز پڑھتا ہے، اندھیرے ہیں، حضرات ذی وقار اندھیروں میں چل کے مسجد میں آتا ہے، عشاء کی نماز پڑھتا ہے، اندھیروں میں چل کے مسجد میں آتا ہے۔ اندھیرے اس کے ایمان کی شمع کو بجھاتے نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ کے ڈر کے ساتھ بستر پہ نہیں لیٹتا، بلکہ مسجد میں آ جاتا ہے۔ صبح اذان ہو گئی، اللہ کا ڈر اس کے ذہن میں ہے، اٹھتا ہے، اندھیروں میں چلتا ہے، مسجد میں آ جاتا ہے۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا جب بڑے اندھیرے ہوں گے، بڑی تاریکیاں ہوں گی، اللہ رب العالمین مسجد میں چل کر آنے والے کو نور تام عطا فرما دیں گے۔ یہ رب کے ساتھ تعلق ہے۔ اللہ کے ساتھ جس کا تعلق ہو جائے وہ بندہ کبھی رسوا نہیں ہوتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اور حضرات ذی وقار ہماری کیا کیفیت ہے؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ نماز
ہم بعد میں ادا کر لیں گے، نماز اس کام کے بعد ادا کر لیں گے، نماز اس کام کے بعد ادا کر لیں گے۔ دیکھنا جب مسلمانوں پہ عروج تھا ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی، ان کی اہمیت نماز کے بارے میں کیا ہوتی تھی۔ ایک بندہ سودا تول رہا ہے، سودا اس نے تول لیا، ترازو پہ اس نے وزن کر لیا، اب صرف دینا ہے۔ ادھر سے اذان ہو گئی، اس نے کہا اب میں تجھے یہ سودا نہیں دے سکتا، نماز کے بعد ہی تمہیں سودا دوں گا۔ یہ تھے مسلمان، یہ تھے ایمان والے کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ تجارت کی ہے، اور یہ تجارت اللہ کے ساتھ کوئی بندہ تجارت کر کے تو دیکھے، اس میں نفع ہی نفع ہے، نقصان ہے ہی نہیں۔ فرمایا جو لوگ میرے ساتھ تجارت کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، یرجون تجارت لن تبور، اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ اس تجارت میں نقصان ہے ہی نہیں، اس تجارت میں ہلاکت ہے ہی نہیں۔ اللہ کے لیے کوئی بندہ گاہک چھوڑ دے، اللہ کے لیے کوئی دکان بند کر دے، اللہ اسے گرنے دے گا؟ کبھی بھی نہیں گرے گا۔ اللہ کے لیے جو کام چھوڑ دے اللہ اس کے کام میں برکت ڈالے گا۔ بندہ دو گاہکوں کو چھوڑ دے، اللہ پہ توکل کر کے بندہ چلے، اللہ 100 گاہک دے دے گا، اس کے دربار میں کون سی کمی ہے؟ تو اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا تم میرا حق ادا کرو، میرا حق ادا کرو۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جن اور انسانوں کو پیدا میں نے صرف اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ جو بندہ اللہ کا حق ادا کرتا ہے، فرمایا رزق کی ذمہ داری پھر میرے پہ ہے۔ فرمایا تم میرا حق ادا کرو، میں تمہیں تمہارا رزق دوں گا، رزق کی ذمہ داری میں خود اٹھاتا ہوں۔ اور بندے تو رزق کے پیچھے مارا مارا پھرتا ہے، رزق کے پیچھے تو نماز کی فکر نہیں کرتا، رزق کے پیچھے تو روزے کی فکر نہیں کرتا، رزق کے پیچھے تو گناہوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ رزق آنا چاہیے، چاہے وہ رشوت سے آ جائے، رزق آنا چاہیے، چاہے وہ کسی کا حق چھین کے آ جائے، رزق آنا چاہیے، چاہے یتیموں کا مال کیوں نہ ہو، رزق آنا چاہیے، چاہے زمین پہ قبضہ کسی کی کر لے۔ بندے رزق کے پیچھے تو اتنا بھاگتا ہے، اپنے رب کے در پہ آ، اللہ فرماتے ہیں رزق کی ذمہ داری مجھ پہ ہے، میرا حق ادا کرنا۔ تو کیا وہ لوگ بھوکے رہتے تھے جو اپنی دکانیں بند کر کے مسجد میں چلے جاتے تھے؟ کیا ان کے پاس فراوانی نہیں تھی؟ کیا ان کے پاس مال و متاع کی ریل پیل نہیں تھی؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور لوگوں اتنے مالدار تھے، اتنے مالدار، ایک اونٹ ان کا شام سے نکلتا تو ایک اونٹ ان کا مدینہ میں داخل ہو رہا ہوتا تھا۔ اتنے مالدار، کیا اللہ نے ان کو ایسے ہی رزق دے دیا ہے؟ انہوں نے نمازوں میں غفلت کی ہے، انہوں نے نمازوں کو چھوڑا ہے، معاذ اللہ انہوں نے دین کے کاموں میں کوتاہی کی ہے؟ نہیں، بلکہ وہ اللہ سے ڈرنے والے، اور ان میں سے تو ایسے خوش نصیب ہیں کہ جن کی حیات آپ پڑھیں، وہ کہتے ہیں 60 سال 70 سال ہو گئے ہیں، کبھی بھی ایسا وقت نہیں آیا کہ مسجد میں مؤذن اذان دے رہا ہو اور میں مسجد میں موجود نہ ہوں۔ ایسے لوگ بھی، ایسے اللہ والے بھی، کیا اللہ رب العالمین ان کو رزق نہیں دیتا تھا؟ رزق کی فراوانیاں تھی تب۔ آج ہم نے اللہ رب العالمین سے منہ موڑا، آج ہم نے اللہ سے تعلق توڑا، آج رزق کی بھی تنگیاں، آج مال کی بھی تنگیاں، حالات میں ہم پھنسے ہوئے،
پریشانیوں میں گرفتار، آج بھی اس کا ایک ہی حل ہے، رجوع اللہ کیا جائے، بندہ اللہ کی طرف پلٹ آئے، اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تطہر فی بیتہ ثم مضى الى بیت من بیوت اللہ لیقضی فریضۃ من فرائض اللہ، فرمایا جو بندہ گھر سے پاکی حاصل کرتا ہے، مراد کیا؟ وضو کرتا ہے، پھر اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کی طرف چلتا ہے تاکہ اللہ کے فریضوں میں سے ایک فرض کو ادا کرے، فرمایا اللہ اجر کیا دیتا ہے؟ فرمایا ہر قدم کے بدلے اللہ ایک گناہ معاف کر دیتا ہے، ہر قدم کے بدلے اللہ جنت میں ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔ یہ ہے اللہ کے گھر میں بندہ جو گناہ بھی معاف، گناہوں سے کون بندہ پاک ہے؟ ہر بندہ گناہگار، خطا کار، سیاہ کار۔ فرمایا کلو بنی آدم خطاؤن وخیر التوابین التوابون، فرمایا وخیر خطائین التوابون، کہ ساری آدم کی اولاد گناہگار ہے اور سب سے بہترین گناہگار وہ ہیں جو گناہ کے بعد توبہ کر لیتے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا؟ ساری آدم کی اولاد گناہگار ہے، اور اللہ رب العالمین گناہ کیسے معاف کرتے ہیں؟ توبہ سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ فرمایا مسجد کی طرف چلنا تمہارا کام ہے، وضو کر کے چلنا تمہارا کام ہے، ہر قدم کے بدلے تمہارے گناہوں کو معاف کرنا عرش والے خدا کا کام ہے، عرش والے خدا کا کام ہے۔ اب ایک بندہ دیکھے 100 قدم چل کے آیا ہے، مسجد میں آیا، اس نے وضو کیا ہوا ہے، مسجد میں آیا ہے، 100 قدم چل کے آیا ہے، 100 گناہ اس کے معاف ہو گئے، 100 گناہ، اور 100 درجے بلند ہو گئے۔ اب درجے کیا ہیں؟ جنت میں اونچائی ہے، اونچائی کا نام درجہ ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کئی لوگ ایسے ہوں گے وہ نیچے کھڑے ہو کے اوپر والے جنتیوں کی طرف دیکھیں گے تو انہیں ایسے معلوم ہوگا جیسے وہ آسمان کے تارے دیکھ رہے ہیں، اس قدر اونچائی ہوگی جنت، اونچے درجے۔ فرمایا جو بندہ مسجد میں چلتا ہے ہر قدم کے بدلے اللہ اس کا جنت میں درجہ بلند فرما دیتے۔ 100 قدم چل کے آیا، جہاں پہ 100 گناہ معاف ہوئے، 100 درجے بھی اللہ نے بلند کر دیے۔ یہ ہے مسجد میں آئے بندہ۔ آج کوئی بندہ زیادہ تقوی اختیار کرے، کاروباری ہے، کہتا ہے جی میں اپنی دکان میں ہی نماز پڑھ لوں گا، دکان میں جائے نماز رکھے ہوئے، دکان میں نماز، پھر اللہ نے مسجد کا تعمیر کا کیوں حکم دیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں آئے، سب سے پہلے اپنے گھر کی جگہ نہیں خریدی، اور جاؤ ریاست مدینہ کی بات کرنے والوں، ریاست مدینہ کی مثال دینے والوں، رحمت کائنات نے سب سے پہلے مدینہ میں جو بنایا ہے اس کا نام مسجد نبوی ہے، اور قباء میں قیام کیا مدینہ میں آنے سے پہلے، تو قباء میں بھی کیا بنائی؟ مسجد بنائی، اور وہ مسجد ہے قباء، وہ مسجد رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ گھر سے وضو کرتا ہے پھر آ جاتا ہے قباء مسجد میں، آ کے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اللہ پورے عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ سب کو بار بار زیارت نصیب کرے۔ قباء میں ٹھہرے، قباء میں مسجد بنائی، مدینہ میں آئے، مدینہ میں مسجد بنائی۔ اور لوگوں مسجد کے ساتھ پیار کرو، مسجد کے ساتھ محبت کرو۔ مسجد کی آبادی اس بات سے نہیں کہ بندہ فنڈ دے دے، ٹائلیں لگ جائیں، پتھر لگ جائیں، ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، پتھر لگے ہوئے ہیں، کلین پڑے ہوئے ہیں، لیکن نمازی 1-2
پیسے دینے والے، چندہ دینے والے گھروں میں بیٹھے ہیں، چندہ دینے والے نماز کے وقت خبریں سن رہے ہیں، چندہ دینے والے ڈرامے دیکھ رہے ہیں نماز کے وقت، چندہ دینے والے فلمیں دیکھ رہے ہیں۔ نماز کے وقت بتاؤ، مسجد تو تعمیر کر دی تم نے، مسجد تو خوبصورت بنا دی، اپنے آپ کو نمازی کیسے بنانا تھا؟ مسجد تو بنا دی پل بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ کیسے ہم مسلمان؟ اللہ کا بلاوا آ جائے اور مسلمان گھر میں بیٹھا رہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کا بلاوا آ جائے، مسلمان کلمہ پڑھنے والا، حرمت رسول کے جھنڈے اٹھانے والا اور بازار پہ نعرے لگانے والا، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، اللہ اکبر کی صدا آ جائے اور بندہ گھر میں بیٹھا رہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ منافقت ہے یہ منافقت ہے۔ بندہ نعرے بھی لگائے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، اور اذان بھی سنے اور اذان سن کے مسجد میں بیٹھا رہے، یہ منافقت ہے۔ یہ ہمارے دلوں کے اندر نفاق ہے۔ جو رب کا نام سن کے بھی مسجد میں نہیں آتا، اور دیکھ تیرے مالک کو تیرے ساتھ کتنا پیار ہے۔ آج دوستوں کو بڑی اہمیت دیتا ہے، ان کو بڑا پروٹوکول دیتا ہے، میرا فلاں دوست ہے، میرا فلاں دوست ہے، میرا فلاں دوست ہے۔ کیا ہے جی؟ دوست دن میں کتنی دفعہ دعوت کر لیتا ہے؟ دن میں ایک دفعہ کر لے گا، زیادہ تو کرتے نہیں ہیں، چلو مہینے میں ایک دفعہ کر لے گا۔ اور رب کا بن کے دیکھ، رب کا بن کے مسجد میں آ، رب تیرے ساتھ کتنا پیار کرتا ہے۔ رب کو دوست بنا، جب رب تیرا دوست بن جائے گا، فرمایا مسجد میں آنا تیرا کام ہے، صبح بھی تیری مہمان نوازی کروں گا، شام کو بھی تیری مہمان نوازی کروں گا۔ اور آج لوگ مہمان نوازی کرتے ہیں، کسی کی مہمان نوازی اس نے جناب شہباز ٹکا پہ کر دی، کسی کی کسی ہوٹل پہ کر دی، کسی کی میرین پہ کر دی، بڑے خوش ہوتے ہیں، میرے دوست نے فلاں جگہ سے مجھے کھانا کھلایا، میرے دوست نے مجھے فلاں جگہ سے کھانا کھلایا، اس نے پی سی ہوٹل سے مجھے کھانا کھلایا۔ اللہ کی قسم ہے، نبی پاک نے فرمایا جو مسجد میں صبح بھی آتا ہے شام بھی آتا ہے، اللہ صبح بھی اس کی مہمان نوازی کرتا ہے، شام کو بھی مہمان نوازی کرتا ہے، اور مہمان نوازی کے لیے جو جگہ چنتا ہے وہ اپنی جنت چنتا ہے۔ جنت، جنت میں مہمان نوازی تیار ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جنت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک جتنی بھی دولت ہے، اور دولت جمع کر لو، کیسر و کسرا کی کر لو، دولت جمع کر لو، چین کی کر لو، پاکستان دے تے پلے اگے کھ نہیں، ہاں جی، چین کی کر لو، اور حضرات ذی وقار امریکہ کی کر لو، امریکہ کی دولت اکٹھی ہو گئی، کینیڈا کی ہو گئی، ساری دنیا کی دولت اکٹھی کر لو، سونا اکٹھا کر لو، مال و متاع اکٹھا کر لو، اور اللہ کی جنت، سبحان اللہ، جنت کی ایک حور وہ اپنا دوپٹہ زمین کی طرف لٹکا دے، فرمایا ساری دنیا اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ دے دے، اللہ کی جنت کی حور اس کے ایک دوپٹے کی قیمت ادا نہیں کر سکتے، قیمت نہیں ادا بندہ کر سکتا۔ تو جو بندہ مسجد میں آتا ہے، فرمایا من راہ الی المسجد، من غدا الی المسجد، فرمایا جو صبح و شام چل کے مسجد میں آتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی جنت میں مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اور بندے رب کے ساتھ دوستی لگا، یہ دنیا کی دوستی کیا ہے؟ یہ سارے پھر جائیں گے۔ آج جس کی وجہ سے تو مسجد سے بھاگی،
جس دوست کی وجہ سے علماء سے باغی، جس دوست کی وجہ سے نمازیوں سے باغی، جس دوست کی وجہ سے رب کے گھر سے باغی، اللہ کی قسم ہے انہوں نے تیرے جنازے کا 10 منٹ کھڑے ہو کے انتظار بھی نہیں کرنا انہوں نے۔ سب یہی کہیں گے جلدی کرو جنازے نو لیٹ ہون دئیے، جلدی کرو، جو اعلان کیا ہے اس سے ٹائم اوپر ہو رہا ہے، اللہ کا بن جا، اللہ کا بن جا، اللہ کے ساتھ محبت لگا، اللہ کے ساتھ پیار کر، اللہ کے ساتھ محبت کر۔ اللہ سے محبت کرے گا، اللہ سے پیار کرے گا، اللہ سے الفت کرے گا، اللہ تجھے اپنا محبوب بنائیں گے، اللہ تجھے اپنا محبوب بنائیں گے۔ اللہ کا دوست بن، جنت کی نعمتیں کھا، اللہ کا دوست بن، جنت کی حوروں کا مالک بن، اللہ کا دوست بن، گلمان کا وارث بن، اللہ کا دوست بن، جنت کے محلات کا وارث بن، اللہ کا دوست بن، اللہ تیری قبر بھی جنت بنا دے گا۔ اللہ کا دوست بندہ بن۔ فرمایا اللہ کا دوست قبر میں آتا ہے، اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں افرشو من الجنہ، سبحان اللہ، افرشو من الجنہ، اس جنت میں جنت کا طلبگار آیا ہے، قبر میں آیا ہے، اب کیا کرو؟ قبر میں اس کے لیے عام بستر نہیں بچھانا، بلکہ اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو۔ سبحان، مزہ آیا نا اللہ کی دوستی کا، اللہ کی دوستی کا مزہ۔ قبر بڑی خطرناک چیز ہے، اور اس قبر نے تو آمینہ کے لال کو رلا دیا تھا، اس قبر نے تو سیدنا عثمان کو رلا دیا، 27 دفعہ اللہ کی جنت کی ضمانت ملی ہے، اور ضمانت دینے والے بھی کون ہیں؟ جو اپنی مرضی سے نہیں بولتے، جب بھی بولتے ہیں عرش والے خدا کی مرضی سے بولتے، وہی کی زبان سے جنت کی ضمانت۔ فرمایا عثمان فی الجنہ، لوگوں میرا عثمان جنت میں جائے۔ اور ایک موقع پہ کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد تو کوئی عمل نہ بھی کرے، اللہ نے پھر بھی تجھے جنت الاٹ کر دی ہے۔ اور وہ عثمان جب قبر کا ذکر آتا تو آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو جاتے۔ کسی نے پوچھا عثمان کیوں روتے ہو؟ فرمایا میرے نبی نے فرمایا ہے جو قبر ہے آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جس کی یہ منزل آسان ہو گئی آخرت کی منزلیں آسان ہو جائیں۔ اور لوگوں جس کی قبر مشکل ہو گئی آخرت کی منزلیں مشکلیں۔ آج ہم بڑے بڑوں کو یاد کرتے ہیں، اصل ٹھکانہ تیرا قبر ہے۔ قبر تجھے دنیا میں رہ کر ایک دن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ یاد کرتی ہے، اور قبر آوازیں دیتی ہے بندے دنیا میں جتنا مرضی کر کے چل لے، ایک دن آئے گا تو میرے اندر ہی آئے گا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اس مٹی سے پیدا کیا ہے، اس مٹی میں ہی تو آئے گا۔ نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا جو بندہ اللہ کا نافرمان ہے اس پہ 99 سانپ مسلط کیے جاتے ہیں، 99 سانپ، 99 سانپ کافر پر، اللہ کے دشمن پر مسلط۔ فرمایا ان میں سے ایک سانپ زمین پہ نکل کر صرف پھونک مار دے، فرمایا ساری زندگی زمین پر سبزہ ہی نہ اگے۔ اس قدر قبر کا عذاب سخت۔ اور فرمایا لوگوں قبر کیا ہے؟ فرمایا جو میں جانتا ہوں اگر تم جاننا شروع ہو جاؤ، کبھی تم قبر کے اندر اپنے مردوں کو دفناؤ ہی نہ، کہ قبر کے معاملے کیا ہے۔ اور فرمایا ہتھوڑا مارنے والا،
हथौड़ा जब मारता है अल्लाह के नाफरमान को, फरमाया जिन्नों और इंसानों के अलावा जितनी भी मखलूक़ात हैं सारे उसकी आहो बका को सुनते हैं। कब्र अंधेरों का नाम है, कब्र सांप और बिच्छू का नाम है। और कब्र क्या पुकार करती है, मैं विच फर्श फिराश ना कोई ते फर्श बनाई मेरा, ते दीवा बाल ले आवी उथों मैं विच बड़ा अंधेरा। इस कब्र के अंदर बड़े बड़े आए हैं। अल्लाह का महबूब बंदा साद बिन अबी वक्कास, जिसके जनाजे में 70,000 फरिश्तों ने शिरकत की है, उसको भी जब दफनाया गया तो कब्र ने उसको भी दबाया। मेरे नबी ने बुलंद आवाज़ से अल्लाहु अकबर कहा। सहाबा पूछते हैं अल्लाह के नबी अल्लाहु अकबर क्यों कहा है? फरमाया मेरे साथ को कब्र ने दबाया है, मेरे साथ को कब्र ने दबाया है। और लोगों इस कब्र की तैयारी करो, अल्लाह से यारी लगाओगे। अल्लाह कब्र के अंदर भी क्या हुक्म देंगे, अफरिशू लहू मिनल जन्ना, और इसके लिए लिबास जो है वो जन्नत का लिबास होना चाहिए, इसके लिए जो बिस्तर है वो जन्नत का होना चाहिए। आज कई लोग भला क्या करते हैं, नीचे जनाब सफ डाल देते हैं और ऊपर क्या करते हैं, कलमे वाली चादर। अब एक बात आ गई है, कलमे वाली चादर, कहते हैं जी कलमे वाली चादर लाएं, उस पर आयतल कुर्सी लिखी होती है, उस पर लिखी होती है, कुल लिखे होते हैं। आप जब उसको मुर्दे के ऊपर डालते हैं, मुर्दे के ऊपर डालते हैं, तो क्या उसके जो शर्मगाह है उस पर वो नहीं आती कुरानी आयतें? मैं कलमे वाला लिबास पहन के आ जाऊं, जिंदा कलमे वाला, ऊपर आयतल कुर्सी लिखी हो, उस पर 4 कुल लिखे हों, वो जनाब मेरे पाँव तक जाए, तो लोगों वाला की कहना है गुस्ताख, लोगों ने कहना है बेअदब कुरान का, लोगों ने कहना है इसने कुरान की तौहीन कर दी है। कुरान वेखो जी लत्ता ना लगन दे है, मैं जिंदा हूं, मैं ऐसे करूं तो बेअदब। और मुर्दों के साथ ऐसा जुल्म क्यों करते हो, क्यों करते हो ऐसा जुल्म? क्या चादर डालने की वजह से मैयत की बख्शिश हो जाएगी? ओए आओ तुम्हें दिखाऊं जिसको रब ने ना बख्शना हो, नबी भी अपना कुर्ता उसको पहना दे, उसे कोई बख्शवा नहीं सकता कि बख्शवा सकता है। मुनाफिकों का सरदार था अब्दुल्ला बिन उबई, उनका बेटा मुसलमान था। कहा अल्लाह के नबी मेरा बाप दुनिया से चला गया है, आपने फरमाया मेरा कुर्ता ले जाओ, उसे कुर्ता पहना देना। कुर्ता पहना दी। नबी पाक ने जनाजा पढ़ाया। कुरान क्या कहता है, इस्तगफिर लहुम औ ला तस्तगफिर लहुम फ़इन तस्तगफिर लहुम 70 मर्रा फलन यगफिरल्लाहु लहुम। महबूब एक दफ़ा जनाजा पढ़ाया है, तो 70 दफ़ा भी जनाजा पढ़ा देगा, अल्लाह ने इसे मुआफ़ नहीं करना, अल्लाह ने माफ़ नहीं करना। कुरान तुम डाल दो, कुरानी चादर तुम मुर्दे के ऊपर डाल दो, अगर अल्लाह ने माफ़ नहीं करना तो नहीं करना। और अगर अल्लाह का नेक बंदा है, जाके कफन में उसे तुमने दफना दिया, फिर उसे तुम्हारी चादरों की ज़रूरत नहीं, बगैर चादर के ही अल्लाह ने उसे मुआफ़ कर देना है, बगैर चादर के ही माफ़ कर देना है। कलमे वाली चादर तो बगैर ही। तो क्या अल्लाह फरमाते हैं, अफरिशू लहू मिनल जन्नह, मेरा यार आ रहा है, क्या करना है, इसके लिए बिस्तर जन्नत का होना चाहिए। अगली क्या बात इरशाद फरमाई, वफ्तहू लहू बाबम मिनल जन्नह, और इसे कब्र में घुटन भी होगी। खिड़की, खिड़की किसकी तरफ से खोलो, जन्नत की तरफ से खिड़की खोल दो, जन्नत की तरफ से खिड़की खोल दो।
اور کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا پھر اللہ کہیں گے، رحمت کائنات نے ارشاد فرمایا، فرشتے کہیں گے نم کا نومت العروس، اور اس سے پہلے جہاں تک اللہ کے نیک بندے کی نگاہ جائے گی اللہ اس کی قبر کو وسیع فرما دیں گے۔ اللہ سے یاری لگاؤ، اللہ سے محبت کرو، اور یہ وہی بندہ ہوگا جو مسجد میں نماز پڑھتا ہو۔ حدیث کے الفاظ ہیں، چاہے بندے کو مغرب کے ٹائم دفنایا جائے، چاہے اس کو فجر کے ٹائم، چاہے ظہر کے ٹائم، چاہے رات کے کسی پیر میں دفنایا ہو، فرشتے آتے ہیں، منکر نکیر آتے ہیں، اس کو آ کر بٹھاتے ہیں، وہ اپنی آنکھیں کھولتا ہے اور کیا دیکھتا ہے؟ اور کب فرشتے آ جاتے ہیں؟ فرمایا جنازہ پڑھنے والے، دفنانے والے 70 قدم دور جاتے ہیں تو اللہ کے فرشتے آ جاتے ہیں اور آ کر اس کو بٹھا لیتے ہیں، بٹھا کے کہتے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ پہلے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے مجھے ابھی چھوڑو، سوال جواب بعد میں کر لینا، عصر کی نماز کا وقت جا رہا ہے، میں عصر کی نماز ادا کر لوں۔ اور دنیا میں پڑھی ہوگی تو تب نا، دنیا میں پڑھی ہوگی تو وہاں پہ جا کے کہیں گے تے اگر دنیا میں چیکیا اے جگ مٹھا تے اگلا کیسے ڈٹھا تے اتھے لتر پہنے نے۔ ادھر پھر فرشتوں کی شکل جو ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کے ناخن بڑے ہوں گے، بڑی بڑی ان کی آنکھیں ہوں گی، نیلے رنگ کی، شکل سے ہی ڈرونے۔ اور جو اللہ کا نیک بندہ ہوگا وہ کہے گا اللہ کے بندو مجھے عصر کی نماز پڑھنے دو۔ فرشتے کیا کہیں گے؟ اج پڑھن دا ٹائم نہیں، اج پڑھیاں دا اجر لین دا ٹائم ہے۔ تو اللہ کے فرشتے کیا کہیں گے؟ نم کا نومت العروس، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ اور اس کا کیا مطلب ہے؟ جب دلہن سوتی ہے پھر اس کو سارے گھر والوں میں محبوب اس کا خاوند ہی صبح اس کو اٹھاتا ہے۔ فرمایا تو سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، اب تجھے کوئی بھی ڈسٹرب نہیں کرے گا، کوئی بھی اٹھائے گا نہیں، بلکہ سب سے زیادہ پیار کرنے والا تیرا رب بھی تجھے اٹھائے گا۔ نم کا نومت العروس، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ اللہ اپنے دوستوں سے پیار کرتا ہے، اللہ اپنے دوستوں سے محبت کرتا ہے۔ دنیا دیا یاریاں ساریاں خواریاں، سچی یاری صرف رب سونے دی۔ جرا بندہ سچے رب نہ یاری لا لیندے، اللہ رب العالمین قبر کے اندر بھی اس کو جنتیوں والا پروٹوکول دیتے۔ اور میدان محشر ہوگا، میدان محشر، وہاں پہ دیکھے بندہ اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرتا ہے، چاہتا ہے کہ بیٹے کو کانٹا چبھے، نہیں چاہتا، کہتا ہے دعا یہی ماں باپ کرتے ہیں اس کے حصے کی تکلیف بھی مجھے پہنچ جائے۔ اور لوگوں قیامت کا دن اتنا سخت دن ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن مجرم کہے گا لو یفتدی من عذاب یوم اذ ببنی، اللہ میرا بیٹا لے لے مجھے عذاب سے بچا لے، میرا بیٹا لے لے مجھے عذاب سے بچا لے، میرے ماں باپ لے لے مجھے عذاب سے بچا لے، اللہ میری بیوی لے لے مجھے عذاب سے بچا لے۔ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي، اللہ زمین و آسمان میں جتنا کچھ ہے سارے کا سارا لے لے مجھے نجات دے دے۔ اللہ کیا فرمائیں گے؟ کلا ہرگز نہیں، اب یہ کام نہیں ہونا، اتھے عملان دے ہونے نے نخیرے، عملوں سے وہاں پہ بات بننی ہے۔ کسی نے پوچھنا کہ جٹ سے کہ مہر سے، کسی نے پوچھنا سی کہ جناب آپ کی برادری کیا ہے، آپ کا حسب نسب کیا ہے، وہاں پہ عملوں سے بات بننی ہے۔ وہاں پہ فرمایا جائے گا عمل ہیں، عملوں کی وجہ سے نجات ملے گی، کوئی چیز فدیہ لینے سے بھی نجات ملے گی نہیں۔ اور اللہ کے دربار میں ایسا بندہ بھی آئے گا
کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوگا، اور ٹک ٹاک کے ساتھ دل لگانے والوں سنو، فیس بک کے ساتھ دل لگانے والوں سنو، یوٹیوب کے ساتھ دل لگانے والوں سنو، آوارہ دوستوں کے ساتھ دل لگانے والوں سنو، فحاشہ عورتوں کے ساتھ دل لگانے والوں سنو، ایک ایسا آدمی بھی آئے گا جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوگا، اللہ فرمائیں گے آج کوئی سایہ نہیں ہے، نہ کسی درخت کا سایہ، نہ کسی بلڈنگ کا سایہ، نہ کسی حجر کا سایہ، آج تو آ گیا ہے، سورج بھی سوا نیزے پہ ہے، آجا تجھے میں آج اپنے تخت کا سایہ عطا کر دیتا ہوں۔ فرمایا جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہے اس کو اللہ رب العالمین قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، اور دوسری حدیث میں الفاظ ہیں اپنا سایہ عطا فرمائیں گے، یوم لا ظل الا ظلہ، اس دن جب اس کے سائے کے سوا کسی کا سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے ساتھ یاری لگانے والا، مسجد کو آباد کرنے والا، اللہ کو دوست بنانے والا، مسجد کو آباد کرنے والا، اللہ کا محبوب، مسجد کو آباد کرنے والا، یہ شیطانوں کے کام ہوتے ہیں، مسجد کو برباد کرنا، مسجد کو حضرات ذی وقار بالکل ویران کر دینا، یہ کافروں کے کام ہوتے ہیں۔ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کی مساجد کو تو وہی بندے تعمیر کرتے ہیں، وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آج کے جمعے کا خلاصہ، وَرَجُلٌ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ إِنْ عَاشَ رُزِقَ وَكُفِيَ، اللہ رب العالمین نے ضمانت لی ہے اس بندے کی کہ جو بندہ دنیا میں رہ کے مسجد میں آتا ہے، مسجد میں آ کے نماز ادا کرتا ہے، فرمایا میں ضامن ہوں جتنی دیر تک زندہ رہا اللہ اس کو بابرکت رزق دے گا، وَإِن مَاتَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، جب مر گیا تو سیدھا اللہ کی جنت کا مہمان بن جائے گا۔ اس کی ضمانت کون دے رہا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔